وسيلته أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حضرات، حمد و صلاۃ اور خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. پڑھی ہوئی آیت کریمہ کی روشنی میں خطبہ جمعہ کے اندر جو کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق جس موضوع سے ہے وہ ہے نیکیوں کے ثمرات اور اعمال صالحہ کے دنیاوی فوائد. حضرات، نیکیوں کا اور اعمال صالحہ کا بندے کو قیامت میں جو اجر، جو صلہ اور جو بدلہ ملنا ہے وہ تو مسلم ہے. ایک کا ایک ہی گناہ نہیں بلکہ 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی زیادہ گناہ. آخرت میں جو صلہ ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالی دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے. اعمال صالحہ کا صلہ اللہ تعالی بندے کو دنیا کے اندر بھی عنایت فرماتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کے دنیاوی فوائد اور ثمرات کیا ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے.
اس کی یہ رحمت ہی ہے کہ آخرت میں اجر تو دے گا ہی، دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ دنیا کے کسی سسٹم میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ بعد میں بونس کے طور پر کچھ ملنا ہے یا پورا پورا ملنا ہے اور آج بھی پورا پورا ملنا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے، بندوں کے ساتھ اللہ کی شفقت اور اس کی مہربانی ہے۔ اس کے باوجود بھی بندے اگر نیکیوں میں کوتاہ دست رہ جائیں، نیکیوں میں پیچھے رہ جائیں، اعمال صالحہ کا جذبہ بندوں کے اندر پیدا نہ ہو، اعمال صالحہ کے لیے، نیکیوں کے لیے بندوں کے اندر رغبت نہ ہو، بندے اپنے دنیاوی فوائد کے لیے جس طرح سے بھاگتے ہیں، ظاہری فوائد کے لیے، نیکیوں کے جو فوائد ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیکیوں کی طرف بھی اگر بندہ نہ بھاگے تو وہ بندہ بڑا بھاگا ہے، بڑا بدنصیب ہے، بڑا حرمہ نصیب اور بدقسمت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے آخرت میں جو فوائد ہیں اور اس کا صلہ ملنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کن کن فوائد کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، آیت کریمہ سورہ نحل کی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جو بھی بندہ عمل صالح کرے گا، نیکیاں کرے گا، وعدہ کیا ہے اللہ کی طرف سے، چاہے بندہ ہو یا بندی، مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ حضرات، اہل علم کے لیے بڑا ہی پیارا نکتہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّ۔ اللہ تعالیٰ یوں تو کوئی بات سرسری طور سے ہی کہہ جائے تو بڑی اہمیت کی حامل ہے، کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نارمل انداز میں کر دے، سرسری انداز میں کر دے تو اللہ کے وعدے میں بھی کوئی ڈاؤٹ اور شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن پھر بھی رب تعالیٰ کی طرف سے عنایت دیکھیے، رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ شفقت دیکھیے، اور اللہ نے نیکیوں کا جو صلہ رکھا ہے، اس صلے پر اللہ نے کس انداز میں ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے، ذرا اس کا تذکرہ تو سنیے۔ فالا، آپ اگر عربی نہیں جانتے تو کم سے کم ناظرہ قرآن پڑھنا آپ کو آتا ہے۔ فا کے بعد جو لا ہے وہ تاکید کے لیے ہے، تاکید کے لیے ہے، اور نُعِيَنَّ میں نون کے جو تشدید ہے، نون کے جو تشدید ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ بات اللہ کی پلس لام کی تاکید پلس نون کی تاکید، ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کس چیز کا؟ اعمال صالحہ انجام دینے والوں کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ خوشگوار زندگی کیا ہے حضرات؟ خوشگوار زندگی کی تشریح میں دنیا میں آپ جتنی بھلائیاں سوچ سکتے ہیں سب گنتے چلے جائیے، وہ خوشگوار زندگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا، یہ خوشگوار زندگی ہے۔ رزق میں برکت عطا فرمائے گا، یہ خوشگوار زندگی ہے۔ حلال رزق عطا فرمائے گا، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی دنیا میں کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ روزی دے اور وہ بھی حلال دے۔
حلال رزق عطا فرمائے گا، یہ خوشگوار زندگی ہے۔ صحت عطا فرمائے گا، یہ خوشگوار زندگی ہے۔ تندرستی کی نعمت آپ کو عنایت فرمائے گا، خوشگوار زندگی ہے۔ بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ خوشگوار زندگی ہے۔ دنیا کے اندر امن، چین، سکون کی زندگی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ آج پوری دنیا میں بدامنی کا دورہ ہے، پوری دنیا بدامنی سے کراہ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی اور قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، صرف مسلمان ہی نہیں۔ یہ بات اور ہے کہ مسلمان زیادہ پریشان ہے، لیکن پوری دنیا سے امن و سلامتی ناپید ہے۔ دور دور تک انسانوں کی زندگی میں چین اور سکون نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا کے اندر بدامنی کا دورہ ہے۔ یہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، انسانوں کے عصیان و طغیان کا صلہ ثمرہ اور بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر انسان، خاص طور سے مسلمان، نیکیاں کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، اعمال صالحہ انجام دے، اسے اللہ تعالیٰ امن، چین، سکون اور راحت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ آج انسان اس قدر بے چینی کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے۔ آج تو انسان اس قدر بے چینی کا شکار ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 12، 15 اور 18 سال کا نوجوان بھی ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہے، ڈپریشن اور تناؤ کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بدامنی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج طلبہ خودکشی کر رہے ہیں، طلبہ تعلیم کو لے کر کے، ترقی کو لے کر کے، سماج میں عزت کو لے کر کے فیل ہو گیا، خودکشی کر لیا۔ کیوں؟ سماج میں بے عزتی ہوگی۔ یہ سب بدامنی کے اثرات ہیں یا بدامنی کی مثالیں ہیں۔ حضرات، اللہ کا وعدہ ہے خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا، امن و سکون عطا فرمائے گا۔ بدامنی کے جو اسباب ہیں، ظلم، ظالموں کا تسلط، اللہ تعالیٰ ظالموں کا تسلط انسانوں پر سے جب ہی ہٹائے گا جب انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے اور اعمال صالحہ انجام دیں گے۔ حضرات، خوشگوار زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ کتنے لوگ بے اولاد ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پریشان حال ہیں، پریشان ہیں، اولاد اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی انسان کی زندگی میں اولاد نہ ہو تو کتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعامات مل جائیں، دولت مل جائے، پراپرٹی مل جائے، سرمایہ مل جائے، تجارت مل جائے، بنگلہ مل جائے، گھر مل جائے، گوڈاؤن مل جائے، کارخانہ مل جائے، اولاد نہ ہو، سب بیکار، وہ مرجھایا ہوا رہے گا۔ خوشگوار زندگی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، اور اولاد اگر ہو جائے اور وہ ناکارہ ہو تو اولاد نہیں تو مصیبت، اولاد ناکارہ ہو تو اس سے بڑی مصیبت۔ حضرات، اولاد عطا فرمائے گا، صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ خوشگوار زندگی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، صالح اولاد عطا فرمائے گا، نیک اولاد عطا فرمائے گا، والدین کا فرما بردار، اطاعت شعار اور خدمت گزار اولاد عطا فرمائے گا۔ غرض کی کن چیزوں کا اس حوالے سے تذکرہ کیا جائے؟ میں نے پہلے ہی مختصر طور سے کہا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب تصور کیجئے، یہ خوشگوار زندگی۔ اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچیے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیے، سنتوں کی مخالفت سے بچیے۔ مسلمان اور داڑھی نہیں، مسلمان اور اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے، مسلمان نوجوان، مسلم نوجوان اور بدنگاہی اور نظر بازی جیسے اپنی ہی قوم کی نقاب پوش بچیوں سے بدنگاہی کرتا ہے۔ نوجوان تو کرتا ہی ہے، ادھیڑ عمر کا آدمی بھی کرتا ہے۔ حضرات،
یہ سب وہ ہمارے اور آپ کے اور قوم کے جرائم ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مسلط ہے، اللہ کی ناراضگی کا تسلط ہے۔ اور خوشگوار زندگی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، نیکیاں کریں گے اللہ راضی ہوگا، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ نیکی کرنے والوں کے لیے وعدہ اللہ تعالیٰ کا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے، اصل مراد مکہ اور عمومی مراد ساری انسانیت، اگر انسان وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان لائیں، وَاتَّقَوْا، تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، نیکی کی، اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کریں، اعمال صالحہ کے راستے پر لگ جائیں، نیکیوں کے راستے پر لگے رہیں۔ اللہ کا وعدہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتا فتحنا علیہم، میں ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیتا تو بات کافی تھی۔ یہاں بھی اہل علم کے لیے نکتہ ہے، لا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تاکید کے لیے ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے بھی برکتوں کے دہانے کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کی برکھا برسائیں گے، برکتوں کا سیلاب لے آئیں گے۔ حضرات، آج بے برکتی، کساد بازاری، بازار میں، مارکیٹ میں، تجارت میں گراوٹ، مہنگائی سے غریب سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، دواؤں کے لیے مر رہا ہے، اور کہیں انسان روٹیوں کے لیے مر رہا ہے، کہیں انسان اپنے بچوں کے 2 ٹائم کے غذا کے لیے مر رہا ہے۔ یہ مہنگائی، یہ کساد بازاری، بازار میں مندی اور آئے دن مندی، یہ بازار کی بندی بھی مندی کی شکل ہے۔ بازار کی بندی چاہے کورونا کی شکل میں ہو، کورونا کے پس منظر میں ہو یا کسی اور پس منظر میں ہو، یہ حکومتوں کی بدعنوانی کی یا افسران کی بدعنوانی کی شکل میں ہو، جو بھی مارکیٹ میں یہ مندی ہے، گراوٹ ہے، گھپلے ہیں اور اسی طریقے سے کرپشن ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عقاب اور عذاب ہے۔ ورنہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اگر ایمان لاؤ، تقویٰ کی زندگی، نیکی کی زندگی، نیکوکاری کی زندگی، اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تو وعدہ فرماتا ہے، ایک راستے سے نہیں، آسمان اور زمین دونوں راستوں سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ حضرات، پھر بھی برکتوں کے دروازے کیوں نہیں کھلتے؟ پھر بھی بے برکتی کیوں ہے؟ تجارت میں انسان کیا لگاتا ہے؟ چالاکی لگاتا ہے، اپنی زیرکی لگاتا ہے، ذہانت لگاتا ہے، فطانت لگاتا ہے، اپنی ہوشیاری لگاتا ہے، اپنی دانشمندی لگاتا ہے، اپنی ہنرمندی لگاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے یہ تدبیر اپنائی، یہ بھی تدبیر اپنائی، ان سے بھی مشورہ لیا، ان سے بھی مشورہ لیا، ہر لمحہ کامیابی ہی کامیابی۔ نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، نوجوان سرٹیفکیٹ لیے، نوجوان ایجوکیشن کا سرٹیفکیٹ لیے گھوم رہا ہے، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں۔ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دہانے کھولنے کا۔ اگر دروازے نہیں کھلتے، اگر بے برکتی ہے، اگر تجارت میں گراوٹ ہے، اگر نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، اگر غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے، تو یہ سب بھلے غریب ہے لیکن اس کی بدمعاشی ہے، سب کی بدمعاشی ہے، سب کی شرارت ہے، گناہ میں ہم لت پت ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے برکتوں کے دروازے کے کھلنے کا جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر رکھا۔ نیکیوں کے فوائد میں سے ایک صلہ اور بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات، مصائب، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، سنکٹیں کیا کرتا ہے؟ نیکی کی وجہ سے بندے کو سنکٹ سے نکال دیتا ہے، بلاؤں سے نکال دیتا ہے۔ آفت آتی ہے، اللہ تعالیٰ
ایسی مدد کر دیتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس آفت سے اللہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا۔ یہ نیکیوں کا صلہ ہے۔ میں بہت تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، میں اشارے میں چند پوائنٹ کی باتیں ذکر کر کے آگے بڑھوں گا۔ آپ یونس علیہ السلام کا تذکرہ اور پیغمبر یونس علیہ السلام کی سیرت قرآن کے حوالے سے پڑھیے، سورہ انبیاء کے اندر اور اسی طریقے سے سورہ صافات کے اندر بھی بڑی تفصیل سے ملے گا کیا ہوا یونس علیہ السلام کے ساتھ۔ ایسی سنکٹ، ایسی آفت اور ایسی بلا انسانی تاریخ میں کبھی بھی کسی کے اوپر نازل نہیں ہوئی۔ آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ جانتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کا پیٹ قید خانہ بن گیا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ کبھی جرم کی وجہ سے، کبھی ناکردہ گناہوں کی وجہ سے، یعنی انوسنٹ مجرم نہیں ہوتے، پھر بھی جیلوں میں جاتے، قید خانوں میں جاتے، لیکن انسانی تاریخ میں کسی انسان نے کوئی ایسا قید خانہ نہیں دیکھا جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیسا سنکٹ ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ ہوتے تو شاید اٹیک آتا، اس میں ختم ہو جاتے۔ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر میں جان بوجھ کر کے ڈالا گیا، کشتی سے اتارا گیا باقاعدہ۔ تفصیل پڑھیے، میں اس طرف بہت تفصیل نہیں بتا سکتا۔ قرآن اندازی کر کے فساہم فکان من المدحدین، قرآن اندازی کر کے کشتی سے باقاعدہ پلاننگ سے اور مشورے سے کشتی والوں کے کشتی سے اتار دیا گیا۔ کشتی سے اتارنے کا ذکر ہی ہم سن لیں گے سمندر کے اندر، سمندر کی کے تھپیڑے، اس کے اندر ہمیں کشتی سے اتارا جائے گا، اترنے سے پہلے اٹیک آ جاتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ آزمائش تو کرتا ہے، اپنے بندے کے دل کو مضبوط بھی کرتا ہے۔ جب بندہ رب تعالیٰ کا بندہ ہوگا، آزمائش تو آئے گی لیکن دل بھی مضبوط کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کی ایسی غیبی مدد کرے گا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مچھلی کا پیٹ، یہ آفت نہیں ہوئی، در حقیقت ظاہر میں تو آفت لگ رہی ہے، بلا لگ رہی ہے، لیکن یہ آفت اور بلا نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک طرح سے انعام ہے۔ لیکن یہ انعام ملا کیسے؟ نیکیوں کے صلہ میں ملا، اعمال صالحہ کے نیکی کے صلہ میں ملا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے صلہ میں ملا، تسبیح کے صلہ میں ملا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان کرنے کے صلہ میں ملا۔ کیا کہا یونس علیہ السلام نے؟ فنادا فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر، رات کی تاریکی ہے، پانی کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے۔ ان تاریکیوں میں ہم آفت میں پھنستے ہیں، بلا اور مصیبت اور مشکل گھڑی آتی ہے تو مسجد سے دور ہو جاتے، الٹا اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے۔ نمازی کبھی کبھار نظر نہیں آتا، کیا ہوا بھائی صاحب، آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، برابر دکھ رہے تھے، نظر نہیں آ رہے مسجد میں؟ ارے وہ بہت پریشانی ہے، کچھ پریشانی میں گرا ہوا ہوں۔ حضرات، پریشانیوں کا حل یہاں ہے، مشکلوں سے نجات عبادتوں میں ہے، نیکیوں میں ہے۔ پکارا یونس علیہ السلام نے، فاستجبنا له فنجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی، میرے بندے یونس نے مجھے پکارا، میری تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت، میری الوہیت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یونس علیہ السلام نے اللہ کی الوہیت بیان کی لا الہ الا کے ذریعے، سبحانکا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، عبادت نیکی کا راستہ اپنایا اس سنکٹ سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، فوری طور سے میں اپنے بندے کی مدد میں حاضر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، خبردار خبردار، تیرا منہ تیرا پیٹ، لیکن یہ منہ تیرا جبڑا نہیں، یہ پیٹ تیرا۔ یونس علیہ السلام پیٹ میں آئے ہیں غذا کے لیے نہیں، نہ تو ان کو خراش لگنی چاہیے، نہ ان کو ہضم ہونا چاہیے۔ پیٹ میں ہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، لیکن مچھلی ڈائجسٹ نہیں کر رہی ہے، ڈائجسٹ نہیں کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟
مچھلی کے پیٹ میں جائیں اور ڈائجسٹ نہ ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن انہونی ہوتی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے نیکوکار بندوں کے لیے۔ فاستجبنا له فنجیناہ من الغم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس بلا سے، اس آفت سے، اس مصیبت سے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو نجات دے دی۔ مچھلی کو حکم دیا کہ بس اب آزمائش مکمل ہو گئی، جاؤ ساحل پر میرے نبی کو اگل دو۔ مچھلی نے اگل دیا۔ آگے اصل نکتہ بتاتا ہوں۔ لولا انہ کان من المسبحین، سورہ صافات کے اندر غالباً، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، دھمکی آمیز انداز ہے۔ یہ تو یونس علیہ السلام نے اللہ کو یاد کی، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی پاکی کے ذریعے سے، اس نیکی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی۔ اور اگر ایسا نہ کیا ہوتا، اللہ کو یاد نہ کیا ہوتا، نیکی کے حوالے سے اس سنکٹ سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا ہوتا، یہ نیکی نہ کی ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہنا ہوتا؟ 2 دن، 5 دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، 25-50 سال نہیں، قیامت تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہوتا۔ کب؟ لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان نہ کی، نیکی کے حوالے سے اللہ کو یاد نہ کیا ہوتا۔ یہ نیکی کا صلہ ہے، کون سی نیکی کا؟ لا الہ الا انتا کے ذریعے اللہ کی الوہیت بیان کرنے کا، اور سبحانکا کے ذریعے سے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا۔ دوسرے الفاظ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایسا عمل، ایسی نیکی اور ایسا وظیفہ ہے کہ اگر بندہ اس کو بروئے کار لائے، اس کو عمل میں لائے، تو کوئی ایسی بلا، آفت اور مصیبت جو قیامت تک کے لیے اس کے اوپر نازل ہونے والی ہو یا نازل ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ ایسی بلا کو بھی اس عمل کے صلہ اور بدلے میں کیا کر دیتا ہے؟ ٹال دیتا ہے، ایسی بھی بلا سے نجات عطا فرماتا ہے۔ نیکیوں کے اور اعمال صالحہ کے بے شمار فوائد و فضائل قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں مذکور ہیں، جن کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہمیں گناہوں کی زندگی یا گناہوں کے راستے سے بچا، شیطان سے بچا، شیطان کی پیروی یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انسان گناہوں کے راستے پر لگ جاتا ہے۔ رب تعالی ہمیں اپنے اصل دشمن شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ اور نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب تعالی جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو، تب تک نہ ہم شیطان سے بچ سکتے، نہ گناہوں سے بچ سکتے، نہ نیکیوں کی رغبت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی۔ رب تعالی ہمیں نیکیوں کے راستے پر لگا، ہمیں تقویٰ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب تعالی ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، رب تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب تعالیٰ ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ رب تعالیٰ ہمارے جو بھائی بہنیں بیمار ہیں، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ رب تعالیٰ ہمارے جو بھائی بے روزگار ہیں، انہیں روزگاری عطا فرما۔ جو باروزگار ہیں انہیں رزق حلال کی توفیق عطا فرما، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ رب تعالیٰ ہمارے جو بھائی بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا، والدین کا وفادار، اطاعت شعار اور خدمت گزار بنا۔ رب تعالیٰ ہمارے جو بھائی بہنیں اس دنیا سے گزر گئے ہیں، قبروں میں مدفون ہیں، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں ان کی قبر کو کشادہ فرما، روشن فرما، قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، سب سے قیمتی سرمایہ رب تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر جینے کی توفیق عطا فرما، موت آئے تو ایمان اور اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.